السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جانے جہاں کے 4 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی ماہنور آ کر شہرام کی چادر ہٹاتی ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کہ اتنی دیر میں ماہنور اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کے باپ کا افسوس کرتی ہے کہ شاہ صاحب کے فوت ہونے کا بہت دکھ ہوا۔ شہرام بھی بے دہانی میں ہوتا ہے اور اسے کر کے چلا جاتا ہے۔ ماہنور دیکھتی رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف جب وہ گھر جاتا ہے تو بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا کس طرح خیال رکھتا تھا اور اس کا باپ بھی اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ اتنی دیر میں کشور آتی ہے شہرام کے پاس اور آ کر اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا اور ہمیں بھی سنبھالنا ہوگا۔ شاہ صاحب تمہارے پہ اتنی بڑی ذمہ داری دے کے گئی ہے۔ دوسری طرف وہ اسے دودھ دیتی ہے جس میں نیند کی گولیاں ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ کبھی بھی ٹھیک ہو۔ یہاں پر کشور پھر سے پہلے جیسی بن جاتی ہے جیسے وہ پہلی سج دھج کے رہتی تھی۔ اتنی دیر میں موئی صاحب جب اپنی فیکٹری جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے مشینوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور کام بھی رکا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں تبریز سے بات کروں گا۔ جیسے ہی وہ تبریز سے بات کرنے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ مشینیں بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ورنہ ایسے ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ تبریز کہتا ہے کہ ابھی پچھلے دوران بھی میں نے پیسے دیے تھے، آپ صرف مجھے ایسے ٹھگ رہے ہیں اور میں اب بالکل بھی آپ کو پیسے نہیں دوں گا، اگر کام نہیں ہو رہا تو بند کر دیں۔ اتنی دیر میں وہی صاحب سیلری کی بات کرنے گھر آتے ہیں اور کشور کو کہتے ہیں کہ سیلری بھی نہیں ملی ہے ورکرز کو۔ جب یہ بات کشور سنتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم نے چیک سائن کروا کے تو دیا تھا، آفس میں ہی کہیں ہوگا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ دوسری طرف رؤوف اپنی بیٹی ماہنور کو جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی گھر چلا تو رہا ہوں نا۔ ماہنور ٹیوشن کا سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا مجھے تو لگتا ہے صرف میری پیدائش پہ آپ خوش ہوئے تھے، اس کے بعد آج تک آپ کبھی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں پر کشور تبریز کو کہتی ہے کہ تم پیسوں کا کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں ورکر کی سیلری دینے کے لیے دیے تھے۔ تبھی تبریز کہتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے فیکٹری کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، مشینری بھی اتنی زیادہ خراب ہے، انہیں پہ پیسے لگا دیے۔ اتنی دیر میں پھر سے کشور جاتی ہے شہرام کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ کچھ سائن اور کر دو تاکہ فیکٹری کے لوگوں کو پیسے وغیرہ دے دوں۔ شہرام کہتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں ان سائنس وغیرہ سے، میں تو سوچ رہا ہوں یہ فیکٹری آپ کے ہی نام کر دوں۔ جب کشور یہ بات سنتی ہے تو دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے کھانا کھلا کے اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی رؤوف اپنے گھر جاتا ہے تو بہت زیادہ بچوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ماہنور کی بھی کہتی ہے کہ یہ کیا تم بچوں کو لگا کے بیٹھی ہوئی ہو، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماہنور کہتی ہے بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور میں پڑھانا چاہتی ہوں، انشاءاللہ دیکھ لینا ایک دن میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی اور ویسے بھی آپ ٹینشن نہ لیں۔ یہاں پر کشور کی ماں کہتی ہے کہ شاہ مراد صاحب نے تم سے شادی کر کے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، تمہیں بھی پالا ہے اور دیکھو ہمارے سارے گھر والوں کو بھی۔ کشور کہتی ہے کہ آپ کو تو صرف ان کے احسان یاد آتے ہیں، ظاہری بات ہے مجھ میں بھی تو کچھ ایسی بات تھی نا جو انہوں نے مجھ سے شادی کی۔ دوسری طرف کشور نے یہاں پر زینت کو بلایا تھا جو کہ اس کی بھانجی ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ شکر ہے تم یہاں پر آ گئی۔ زینت کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے خالہ امی آپ نے مجھے بلایا تھا تو مجھے آنا ہی تھا نا، بس تھوڑا سا بیزی تھی اسی لیے۔ ساتھ ہی جیسے ہی وہ کشور کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ تو بالکل پہلے جیسی لگنے لگ گئی ہے، بہت ہی خوبصورت۔ کشور کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے اب 24 گھنٹے غم کو تو نینا سینے سے لگا کے رکھتی، ویسے بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اسی لیے بس میں بھی یہ کوشش کر رہی ہوں۔ یہاں پر ماہنور حکیم صاحب کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر شاہ صاحب کا کیا کوئی اسکول بھی ہے، وہ اسکول کھولنا چاہتے تھے؟ تبھی وہ بتاتا ہے کہ ہاں چاہتے تو تھے لیکن جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے سارا کام وہیں پہ رک گیا اور شہرام صاحب کو بھی اپنی ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے۔ زینت پھر سے اپنی خالہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بہت ہی لکی ہیں کہ آپ کو اتنا اچھے پیار کرنے والے خالو ملے تھے۔ تبھی کشور کہتی ہے کہ تم بھی ایسے بن سکتی ہو، میرے خیال سے تمہاری اور شہرام کی شادی کر دینی چاہیے، تم اسے اچھے سے سنبھال لو گی۔ یہاں پر عائشہ جب اس کھنڈر میں جاتی ہے ماہنور کے ساتھ تو کہتی ہے کہ اگر ابا کو پتہ لگا تو وہ بہت زیادہ غصے ہوئیں گے۔ تبھی ماہنور کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن اسی کھنڈر میں ٹیچنگ کر رہی ہوں گی اور بچوں کو پڑھاؤں گی۔ یہاں پر زینت اپنی خالہ امی کے کہنے پہ شہرام کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے۔ شہرام اسے بھیج دیتا ہے، اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ وہ ہاشم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ کہا میرے
سارے کام تم کیا کرو۔ ہاشم کہتا ہے کہ میں بس تھوڑا بازار تک ہی گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ خود ہی آپ کے کمرے میں آ گئی۔ دوسری طرف مانور اور عائشہ اپنے ابا کو کھانا کھلاتی ہے اور ساتھ ہی ان سے اجازت مانگتی ہے حویلی جانے کی۔ مانور کہتی ہے کہ میں شہرام صاحب سے ملنا چاہتی ہوں اور انہیں اسکول کے لیے کنوینس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا ابا کہتا ہے کہ انہیں فیکٹری کی تو کوئی ہوش نہیں ہے، بھائی تم نے ملنا ہے تو مل لو، دیکھ لو کیا کرنا چاہتی ہو، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں تبریز اپنی گرل فرینڈ سے ملنا چاہتا ہے، تبھی اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی ڈیٹ کر رہا ہے۔ یہ بات سے اسے بہت غصہ آتا ہے۔ یہاں پر عائشہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ اگر آپ حویلی جائیں گے تو وہاں تبریز بھی ہوتا ہے اور سنا ہے کہ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ مانور کہتی ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ویسے بھی ان جیسے لڑکوں سے پالا پڑا ہے اور انشاءاللہ ہمارے دن بہت جلدی بدل جائیں گے۔ اگلی صبح مانور حویلی جاتی ہے کہ اتنی دیر میں شہرام کو بھی پانی کی پیاس لگتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں پانی نہیں ہوتا، پانی لینے باہر آتا ہے، تبھی اس کی ملاقات مانور سے ہوتی ہے۔ مانور اسے کہتی ہے کہ شاہ صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، ان کی وجہ سے مجھے اتنی ہمت ملی اور شادی بھی انہی کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ جب یہ باتیں وہ سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔